السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آداب و اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 4 ہے. آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کو کیا آداب سکھلائے گئے اور کیا اخلاق بتائے گئے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جس ذات کی اطاعت کے لیے حکم ہوگا اس سے لازمی طور پر جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی تب تک آپ اس کی اوبیڈینسی، اس کی اطاعت نہیں کریں گے. اگر آپ کو محبت ہوگی تو آپ کے دل میں کیا آئے گا کہ ایسی شخصیت سے محبت، چونکہ اطاعت کا حکم اللہ دے رہا ہے لہذا محبت ہونا چاہیے. تو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا ادب ہے. لیکن محبت میں ایک پرابلم آتی ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو بہت چاہتے ہیں اور یہ بھی ہم کو بہت چاہتا ہوگا، تو پھر ہم جیسے چاہیں ویسے رہیں. آپ دیکھیں جس سے جس کو محبت ہو جاتی ہو پھر اس کے ساتھ یہ پرابلم بیچ میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول آپ کو بہت چاہتا ہوں. حضور کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ چنتا نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بھئی آپ کسی لیڈر سے یا عام آدمی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بولتا ہے ٹھیک ہے جو پڑے گا ہم دیکھ لیں گے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت، صحابی نے کہا میں بہت چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے. یہ قیامت میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، آپ بھی جنت میں ہوں گے. تو اس میں ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں اور محبت کرتے رہیں اور نبی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. آپ کو ایک اور جملہ بول رہا ہوں بریکٹ کا. ہر فضیلت کنڈیشنل ہوتی ہے، ہر فضیلت مشروط ہوتی ہے، شرط رہتی ہے. کوئی بھی فضیلت اگر کہیں بغیر شرط کے لکھی بھی ہے تو شرط تلاش کرنی چاہیے. بغیر شرط کے کوئی فضیلت ہوتی نہیں ہے. اور ہم مولوی لوگ جب بغیر شرط کے فضیلت بیان کر دیتے ہیں تو اس میں پبلک کیا ہوتی ہے، گمراہ ہوتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، کیونکہ اس کو اصل کنڈیشن نہیں بتائی مولانا نے. تو وہ ایک حدیث پڑھ لیا انہوں نے اور اس کے بعد انہوں نے اب جیسے پہلی میں نے حدیث پڑھ دیا آپ کو کہ آپ جس سے محبت کریں گے اس کے ساتھ ہوں گے، ہم نے بات ختم کر دیا. اب سامنے والا کہتا میں تو حضور کو بہت چاہتا ہوں. اب اس کو دوسرے کسی اعمال کی فکر کی اتنی نہیں، اس کو ایک چیز ہے کہ مجھے محبت کرنی ہے. محبت کر رہا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وہ آدمی کیسا ہے اس لحاظ سے موقع پہ جواب دے دیتے تھے. تو اس لیے جب کسی بھی ٹاپک پر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے مناسبت رکھنے والی ساری حدیثیں، ساری قرآن کی آیتیں اکٹھا ہوں گی، سب فلٹر ہو کر کے ایک چیز نکل کر آئے گی. اب دوسرے موقع پر ایک صاحب نے کہا، اب آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے کنڈیشن. انہوں نے کہا اللہ رسول میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بات یہ کہی گئی تھی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، پھر یہی جواب دینا چاہیے تھا کہ کوئی فکر چنتا کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حضور نے فرمایا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ یہ بتا دوں تم کو کہ یہ دنیا کی مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں. اشد البلائی انبیاء، سب سے زیادہ مصیبت نبی پر آتی ہے. پھر کس پر آتی ہے؟ جو نبی سے زیادہ قریب ہونا چاہے گا اس پر آئے گی. تو آپ نے مجھ سے محبت کی بات کی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے کہا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کیا پتا چلا کہ محبت جو ادب سکھلایا گیا ہے وہ کنڈیشنل ہے. کیوں مصیبت سے مراد؟ ایک تو مصیبت ظاہری ہو سکتی ہے
بھائی آپ کا دل چاہے گا، ایک نوجوان ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم نیٹ پہ جو ہے میوزک سنیں، گانا سنیں، حضور سے محبت ہے، وہ کہہ رہے نہیں سننا ہے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ شراب پیے، نبی کہہ رہا نہیں صاحب شراب حرام ہے۔ آپ کا جتنے غلط کام کرنے کا دل چاہے گا سب میں کون رکاوٹ بنے گا؟ اللہ اور اس کا رسول بنے گا۔ تو ایک تو یہ مصیبت ہے دیکھنے میں دنیاوی لحاظ سے، آپ اس کو مصیبت جانیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، کیونکہ جتنا بڑا درجہ دینا ہوتا ہے اتنا زیادہ نیچے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایک لڑکا IAS آفیسر کی تیاری کرتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، رشتہ داریاں بھول جاتا ہے، پارٹیاں بھول جاتا ہے، شادیاں بھول جاتا ہے۔ جب اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے، میرا ایگزام ہے، میرا ایگزام ہے، میرا ایگزام، اسی میں سب کچھ ترک کرتا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اور اپنے مقصد کو حاصل کر لے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو جس کا ٹارگٹ جنت ہوگا اس کو اس سے زیادہ مصیبت سامنے آنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ پہلا تقاضا ہے، لیکن محبت کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ کنڈیشن نہیں ہوئی مصیبت آئے گی، یہ تو نتیجہ ہوا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے کہ مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت آزمائی جائے گی اوبیڈینسی سے، محبت آزمائی جائے گی کہ آپ کے اندر فرما برداری اور اطاعت کتنی ہے۔ پھر آپ نے اس کو اور تشریح کیا، کہا میری محبت تو اتنی ہونی چاہیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال، کہ مجھ سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھر بار، ماں باپ سب سے زیادہ مجھ کو چاہیں، تب میری محبت مکمل ہوگی، ورنہ یہ صرف دعویٰ ہے۔ تو کنڈیشن ٹھہری اطاعت کہ آپ جھنڈا جھنڈی لگا لیں، جتنا چاہے عید میلاد النبی ڈی جے بجا کے کر لیں۔ اب تو شراب پی کر کے عید میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں۔ یہ جو کیا جا رہا ہے یہ سب اسی کی لعنت ہے۔ جو مسلمان عالمی سطح پر یا بھارت کے سطح پر پریشان ہے، دیکھیں مواسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسرے لوگ دنیا کے دوسرے راستے سے ترقی کر سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ آمنت باللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا، اس پر ایمان لایا ہوں، تم قطعی نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ تو تم چاہتے ہو دنیا میں ترقی، تم بھی چھوڑ دیں ان دونوں چیزوں کو، دنیا ترقی کر رہی ہے آپ بھی شامل ہو جائیں گے، آخرت میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ وعدہ بھی کریں اور پھر رسول کی بات بھی نہیں مانیں، ایسی دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو محبت سب سے پہلا ادب ہے وہ محبت کنڈیشنل ہے، اور اس کی کنڈیشن اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میری محبت کی دو قسم ہوتی ہے۔ محبت اے بھائی زیادہ غور سے نہیں سنو، زیادہ غور سے سنو تو مجھے نہیں جانے لگتی۔ ہاں، محبت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک محبت فطری ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ یہ بہت کم لوگ ڈسٹنگوش کر پاتے ہیں، امتیاز کر پاتے ہیں۔ فرق جو ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ یہ مواسانی جیسا آدمی حکمت بیان کرتا ہے تو ان کے اندر یہ بات صفت اللہ نے رکھی ہے۔ مولانا نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں، بچوں کو چاہتے ہیں، امی کو چاہتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا میں تو حضور سے محبت کہاں میری زیادہ ہو رہی، میں تو ان کے لیے جان دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت فطری ہے، فطری محبت کا تقاضا نہیں کیا جا رہا ہے، محبت عقلی کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ عقلی محبت کیا ہے کہ لاجک ہوتی ہے سامنے، ایک بات ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ایک بہت بڑا فلسفی، ہماری روایتیں، ہمارے گھر والے، ہم نے آپ سے کہا یہ کام نہیں یار ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، میں آپ کو اللہ کے رسول کی سنت پیش کیا اور سامنے آپ نے باپ دادا کو کھڑا کیا، یہاں پر یہ عقلی محبت ہے۔ ایسے موقع پر جب آپ بولیں گے میں اپنے رسول کی بات مانوں گا، یہی مطلب ہے۔ وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں امی کو جو چاہ رہا ہوں وہ گڑبڑ ہو رہا ہے، وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہا ہے، اس میں آپ کیا ہے، آپ اپنے دل پر قابو ہی نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ مطلوب ہی نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کے رسول کا طریقہ ایک، اللہ کی بات ایک، دوسری طرف ہماری روایتیں ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، امی کی مرضی ہے،
بیوی کی خواہش ہے, ہماری شوبازی ہے, ہم کو جو ہے وہ ناک ہے, یہ ساری نہیں یار کچھ بھی ہو جائے, لیکن یہ ساری جو چیزیں یہاں پر رسول کی جب بات مانی جاتی ہے اس کا مطلب آپ رسول کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو وہ آپ نہیں سمجھیں کہ محبت جو ہے اس میں گڑبڑ ہو رہا ہے. یہ بہت باریک چیز ہے جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. عقلی محبت الگ چیز ہوتی ہے, فطری محبت الگ چیز ہوتی ہے, اور اسلام کی بنیادی پالیسی میں سے یہ بھی یہ نوٹ کریں, فطری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اسلام کبھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے, وہ نہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ انسان کے نیچر میں ہے, فطرت میں ہے. لہذا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو کتنا چاہتا ہوں, تو جب کبھی آپ کے سامنے سنت آوے, حکم الہی آوے اور یہ لوگ سامنے کھڑے ہوں تو خود آپ دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ایک آدمی مکان کھیت بیچ رہا ہے, بہت روزہ نماز کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, آپ لوگ کسان اس لیے بات کر رہا ہوں, کھیت بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے بازو والے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. مکان بیچ رہا ہے, کہہ رہا ہے بازو والے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. شریعت کیا کہہ رہی ہے, حبیب مصطفیٰ نے کیا سکھلایا کہ سب سے پہلے بازو والے کو بتاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے حق سے چھپا دیا ہے, پڑوسی کا حق دیا ہے. آپ اس سے چھپا کر کے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں نے کہا آپ نے بازو والے کو بتایا, کہ نہیں یار ان کو نہیں بتانا ہے. ہم نے کہا وہ شریعت ہے, انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں بتانا ہے. اب آپ چاہے تہجد گزار ہیں اور چاہے روزانہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ گویا کہ رسول اکرم سے محبت نہیں کرتے ہیں. جب مفاد ٹکراتا ہے, سمجھے نہیں, جب مفاد ٹکراتا ہے اور ایک طرف شریعت آتی ہے تب معلوم ہوتا ہے آپ اور ہم رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. آج بجلی کا بل بھرنے آیا, آپ نے کہا میٹر گھما دو. نماز جمعہ سے نکلے ہیں, راستے میں مل گئے بل والے, یہاں پڑھ کر گئے ہیں جمعہ, اور اس سے بل گھما دیا میٹر سے, اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کوئی محبت نہیں ہوتی ہے. لہذا نبی سے محبت کو آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آمنے سامنے جب کھڑے ہوں تب دیکھیں کہ آپ کس سے چاہتے ہیں, وہی اصل ہے. بات سمجھے میری؟ ایک بات اور دوسرا ادب, کچھ ادب اللہ نے قرآن میں سکھلایا. اس میں سے سورہ حجرات کی جو پہلی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے, اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھو. کیا ہے یہ؟ کم پڑھے لکھے تو بھی اور ہائی کوالیفائڈ سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نظریے کے مقابلے میں نظریہ نہیں رکھو. نیچے والی باتیں سب لوگ بولتے رہتے ہیں, وہ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات نہیں کرو, وہ ایک الگ بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے. وہ اصل بات یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ سود میں, انٹرسٹ میں کوئی بھی برکت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بغیر سود کے نظام نہیں چل سکتا. آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیا کر دیا؟ اپنے اس نظریے, باطل نظریے کو پیش کر دیا جو دنیا والے باطل. ہم کہتے ہیں وہ سارے فائدے بھی آپ کو گنا لے جائیں کہ سود سے ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. میں پازیٹو بات کر رہا ہوں, ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن ہماری شان یہ ہونی چاہیے سارا صحیح ہونے کے باوجود ہم نہیں مانتے بھائی. اس طریقے سے آپ کو رسول اکرم اللہ کی بات پر جمے رہنا ہے. تم 1000 فائدے بتاؤ گے تو بھی ہم نہیں مانیں گے, ہم مانتے ہی نہیں بھائی. سیدھی سی ایک بات ہے, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت ہے نا, اس کی جو بات ہے نا, وہ ٹوٹل چاہے کتنی بھی دنیا آگے ایڈوانس ہو جائے, جب آپ یہ نظریہ رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دوسرا تقاضا, دوسری محبت آپ نے, دوسرا ادب آپ نے پیش کیا کہ دنیا والے کوئی بھی نظریہ پیش کریں, ہم اس کے علاوہ کسی بات کو ماننے کے قائل نہیں ہیں. آپ کو بولے گا آپ بیکورڈ ہیں, آپ کو بولے گا کہ آپ بہت نیرو مائنڈیڈ ہیں, سب کچھ بولے گا آپ کو, اس کے باوجود آپ کو اپنی بات پر اڑے رہنا ہے. وہ آپ کو سمجھائے گا بھی, آپ کے نقصانات بھی بتائے گا کہ تم ایسا ہو, اس کی وجہ سے سب کچھ ہوگا صاحب, لیکن مجھے منظور نہیں ہے. اس حد تک نظریے کو, اسلامی نظریے کو کیا کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. نہیں, اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی, نہ چلے گاڑی. کیا ہوگا, زیادہ مر جائیں گے, نا مر جائیں گے, ویسے بھی مرنا ایک دن ہے. اس حد تک اپنی بات پر اڑے رہنا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مومنوں کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں کرنا. تو ایک اصلی معنی اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات رسول کی آ گئی ہے, اللہ کی آ گئی ہے, اب اس کے علاوہ کوئی آدمی کوئی بات. کتنے لوگ ہیں مولانا صاحب یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہے, یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ اچھا قرآن میں جو لکھا وہی مانو گے؟ وہ کتنا مانتے ہوئے ایک الگ مسئلہ. ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ گدھا کھانا حرام ہے, کہیں نے لکھا ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کہا کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے میری بات مانی. یہ پالیسی بنا دی, جس نے رسول کی بات مانی اسے میری بات مانی. کیوں؟ کیونکہ رسول بول ہی رہے ہیں جو اللہ نے بلوایا ہے. لہٰذا آپ نے جملہ کیوں کہا کہ قرآن میں لکھا ہوگا تو مانیں گے؟ ہمارے رسول نے جب بھائی جب اللہ نے یہ بات کہہ دیا تو وہ بھی تو بات اللہ کی ہو گئی, بھلے وہ قرآن میں لکھی ہو یا نہیں لکھی ہو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. آپ نے جملہ اٹھا کر کیا کہہ دیا؟ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ رسول کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ عربی لفظ یا انگلش لفظ میسنجر کے معنی میں ہے. میسنجر اس کا صحیح جو ہے وہ ٹرانسلیشن نہیں ہے. میسنجر کا کام کیا ہوتا ہے, سفیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ میسج پاس کرنا. یہ اس معنی میں رسول نہیں ہوتا ہے. رسول کا معنی بہت ہائی فائی ہے, وہ اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ یہ وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں. شرعی امور میں انہوں نے کہہ دیا. آپ کے منہ سے جملہ نکلا کیسے؟ نہیں صاحب حدیث میں تو ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے جب بات کہی تو کس کے اشارے پہ کہی؟ اللہ کے اشارے پہ کہی. یہ جملہ تمہارا نکلا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے رسول کے آگے اقدام کر دیا اٹھا کر کے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی بات آپ کو پیش نہیں کرنی ہے. نماز پڑھتے ہیں, کون سی نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں لکھا ہے؟ یہاں سے بات سمجھنے کی کوشش کرو. بھائی نماز فرض ہے نا, ابھی آپ نے فجر پڑھی ہے, فجر کی نماز کیسے پڑھو لکھا ہے کہیں قرآن میں؟ صحیح لکھا ہے. وہاں پر تو آپ نے اللہ کے رسول کی بات مان لیا. اور دوسرا معاملہ جب پھنسا تو آپ نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جملے یہ پڑھے لکھے لوگ آج کل یہ بات بہت بولتے ہیں, کتاب قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اس آیت کے خلاف بات ہے. رسول کے آگے نہ جانے, یہ اسمارٹ بن کر کے آگے جانے کا طریقہ ہے. جو ہم کو اللہ سے بڑی محبت ہے, ہم قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں. ارے اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. تم کو اور ہم کو یہ نظری. تو یہ ادب میں سے بڑا ادب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی بات نہیں کریں. تیسری چیز بس ختم کرتے ہیں 20 منٹ. تیسری چیز کہ ظاہری طور پر جیسے مثال کے طور پر آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم, کہ لوگوں رسول سے جب بات کرو, رسول کو جب پکارو تو آپس میں کدعاء بعضکم بعضا, تو آپس میں جیسے تم بے تکلف ہوتے ہو ویسا ہمارے رسول سے ان کی کے ساتھ نہیں کرنا. ان کا پورا احترام برقرار رکھنا. کون بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ اپنے رسول کا احترام مومنوں سے کرانا چاہتا ہے. کیوں کرانا چاہتا ہے؟ وجہ جان لو تب آپ کو مزہ آئے گا. یہ بات رسول نے بھی ہمارے سامنے پیش کر دی, اللہ نے بھی پیش کر دی. اللہ خوش ہوتا ہے جب آپ رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں. آپ کی جنت بنانے کے لیے اللہ نے فارمولہ بنایا ہے. آپ اگر جیسے ہم کو یہ کسی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی آفیسر پیون سے ڈیل ہوتا ہے, ہوتے بہت سے لوگ نا کہ پیون کو اگر تم خوش کر لے گو, چپراسی کو, تو آفیسر صاحب. کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بیوی سے اگر اس کو خوش کر لو گے تو بات بن جائے گی. وہ کیا کرتے ہیں, اس کو نہیں پکڑتے ہیں, یہ نیچے والے کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں, اپنا معاملہ سنبھال لیتے ہیں. اللہ کی خوشی, رسول کی رضامندی, آپ سے رسول آپ کی باتوں سے راضی ہو جائیں. پروردگار عالم اپنے رسول سے اتنی محبت کرتا ہے. یہ راز آپ کو بتا دیا گیا, یہ خود بڑا احسان ہے کہ تم ہمارے رسول کی بات مان لو گے تو ہم خوش ہو جائیں گے. یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے, رسول نے بھی کئی مرتبہ بیٹھ کہتے ہیں, حضور کہہ رہے ہیں ہم سے محبت کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر دیکھا جائے لاجیکلی
गुलाब कभी नहीं कहता है कि आओ मुझे सूंघो, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूं। गुलाब के अंदर खुद सिफत मौजूद है। लोग मजबूर होकर के गुलाब की तरफ क्या भागते हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझसे मोहब्बत करो, मुझ पर दरूद भेजो। क्यों भाई? अपने लिए क्यों बात कह रहे हैं? अपने लिए इसलिए कह रहे हैं कि ताकि तुम्हारी जन्नत बन जाए। पूरी जिंदगी का मकसद उनके क्या है कि दुनिया वाले किसी तरह अपने आप को इस आग से बचा लें। उसमें से एक फार्मूला अल्लाह ने यह बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपके हो गए तो ये आपके बच जाएंगे। अब जब ये राज रसूल को मालूम है तो उसने हम पर बता करके उसने एहसान किया है। हमारी जन्नत बनाने के लिए मुतालबा किया जा रहा है कि मुझसे मोहब्बत करो। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे अल्लाह खुश हो जाएगा। समझे नहीं? ये आदाब है इंशाअल्लाह जिंदगी के लिए। तो आगे बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।